سر ایک سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو سزا ہوئی اور وہ سزا بھی اس لیے ہوئی کہ وہ سیاست میں مداخلت کرتے تھے. آپ بھی کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی میں تھے, کیا آپ اس پہ کچھ ہمیں بریف کر سکتے ہیں کہ کیا فیض حمید صاحب نے کبھی آپ کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی یا کچھ ایسا ہوا, کوئی انسٹرکشنز دی انہوں نے؟ دیکھیں, میری ملاقات رہی جنرل فیض حمید سے, لیکن انہوں نے کبھی بھی مجھے کوئی انفلوئنس کرنے کی کوشش نہیں کی, نہ کوئی انہوں نے مجھ سے کسی کام کا کہا, کبھی کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی. ہاں, ہماری حکومتی باتوں کے اوپر کئی بار مشاورت بھی ہوئی اور چیزیں بھی ہوئی, لیکن یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ جی وہ کوئی ڈائریکٹ انفلوئنس کرنا. مجھے اپنی حد تک میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ڈائریکٹ صحیح انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. صحیح. تو سر کیا لیکن وہ یہ بات اپنی جی جگہ بالکل ٹھیک ہے کہ جنرل فیض حمید ہماری حکومت بنوانے سے لے کے حکومت چلوانے میں ان کا بڑا کلیدی کردار رہا, اور اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں, مجھے نہیں معلوم کہ وہ ایز این انسٹیٹیوشن یہ کام کر رہے تھے یا وہ ایز این انڈیویجول کر رہے تھے. اب یہ ان کا انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے, لیکن جنرل فیض حمید کو جو ان کی پاور تھی, جو اورا تھا, جو سارا کچھ تھا, اس میں تو یہ سارے سیاستدان لائن لگا کے کھڑے ہوتے تھے, چاہے وہ پی ایم ایل این کے ہوں, پیپلز پارٹی کے ہوں, پی ٹی آئی کے ہوں, جو بھی وہ سارے ہوتے تھے. وہ ظاہر پاور کے ساتھ لوگ ایفیلیٹ اپنے آپ کو کرنا پسند بھی کرتے ہیں, یہ ایک ہیومن نیچر ہے. صحیح. تو سر لیکن اب جی جنرل آپ صاحب کی جو سزا ہوئی ہے, وہ جہاں تک مجھے پتا ہے کہ وہ کوئی کرپشن کیس کے اندر ہوئی ہے جو کسی سوسائٹی کا تھا. سر ابھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ محترم عمران خان صاحب کے خلاف گواہی بھی دیں گے, شواہد بھی دیں گے. آپ نے خان صاحب کے ساتھ ٹائم گزارا ہے, آپ جانتے ہوں گے کہ یہ خان صاحب کے قریبی تھے. یہ بھی خان صاحب نے خود ایک دو انٹرویوز میں کہا ہے کہ جی ہم نے تو جب بندے بھی پورے کرنے ہوتے تھے تو ہم انہی لوگوں کو کہتے تھے. ہاؤ ڈو یو سی دس کہ اگر یہ خان صاحب کے اتنے قریبی تھے تو ان کے پاس تو بہت سی چیزیں ہوں گی جو خان صاحب کے اگینسٹ بھی استعمال ہو سکتی ہیں, چاہے وہ 9 مئی کے واقعات ہوں یا اور چیزیں ہوں. ڈو یو تھنک کہ کیا یہ خان صاحب کے خلاف گواہی دیں گے, اور کیا خان صاحب کا ملٹری ٹرائل ہوگا؟ ملٹری ٹرائل کا تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ٹیسٹیمنی خان صاحب کے خلاف ضرور یہ دیں گے, اور ان کے پاس سے کافی ایسی چیزیں نکلیں گی جس سے خان صاحب کی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے. صحیح سر. آئی کانٹ سے ریلی کہ وہ اس میں جائیں, یعنی کہ وہ فوجی عدالت میں کیس چلے گا یا سول عدالت میں چلے گا, وہ میں نہیں کہہ سکتا, لیکن چیزیں نکلیں گی. اور جو سیاستدان آج جو بڑے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر رہے ہیں نا جنرل فیض حمید سے, جی میں آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہوگا, آپ میڈیا سے تعلق ہے آپ کا, پولیٹکس کور کرتی ہیں, کس طرح لوگ اپوائنٹمنٹ سیک کرتے تھے, کس طرح لوگ فون پہ بات ہو جائے آ کے بڑے فخر سے بتاتے تھے جی میری ڈائریکٹ بات ہو گئی ہے, میری تو بس بڑی میری بات سنتے ہیں, بڑا میرا تو ریگارڈ ہے ان کے پاس, یہ تو بڑا ہم نے بڑے ایسے دور دیکھے ہیں. صحیح سر. ان یور اوپینین فیض حمید صاحب زیادہ گناہ گار تھے, باجوہ صاحب زیادہ گناہ گار تھے, یا سارا کا سارا ملبہ عمران خان صاحب پہ اب ڈالا جائے گا؟ کانٹ سے, آئی ریئلی کانٹ سے, بیکاز یہ تو بڑے فیض حمید صاحب جو تھے وہ تو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ انوالو تھے ہماری حکومت کے اندر. باجوہ صاحب کو میں نے ڈے ٹو ڈے بیسس پہ انوالو نہیں دیکھا, بٹ آئی کانٹ ریئلی سے کہ باجوہ صاحب کے اوپر یہ بات آئے گی کہ نہیں آئے گی. صحیح. سر آج آپ نے جو پریس کانفرنس کی اس میں آپ نے کہا کہ فیض سے فیض یاب ہونے والوں کے لیے اچھی خبر نہیں. سر یہ کون سے لوگ ہیں جو فیض سے فیض یاب ہوئے؟ کچھ کو تو ہم بھی جانتے ہیں, لیکن ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں کہ یہ کون سے لوگ ہیں جن کے لیے اب اچھی خبر نہیں ہے؟ نہیں, یہ میں نے نہیں کہا, یہ محمود مولوی صاحب کا جملہ تھا, اور جی یہ آپ انہیں سے آپ پوچھیں کہ انہی کے وہ ساتھ تھے کس نا, کو تو کہہ ہم رہے نے ہیں. کہا شاید آپ کو بھی تھوڑا اندازہ ہو. نہیں. صحیح سر. آپ نے ایک اور چیز بھی کہی کہ پی ٹی آئی والے نااہل قیادت ہیں, اور یہ مطلب یہ کبھی بھی خان صاحب کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. سر یہ نااہل قیادت اس وقت پورا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ یہ خان صاحب کے لیے کچھ نہیں کر رہے, یہ آپسی لڑائیوں میں لگے ہوئے ہیں, یہ روز کوئی نئی کمیٹی بناتے ہیں, اس میں سے اس کو نکال دیا, اس کو رکھ لیا. ڈونٹ یو تھنک کہ پی ٹی آئی کو پرانے لوگوں کی ضرورت ہے, جس میں آپ ہیں, جس میں فواد چودھری صاحب ہیں, جس میں مولوی صاحب ہیں, کیا آپ لوگ مل کے خان صاحب کے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟ نہیں, دیکھیں ہم جو کر سکتے ہیں وہ باہر رہ کے بھی کر رہے ہیں, اور یہ فیصلہ تو خان صاحب نے کرنا ہے کہ انہوں نے کس کو لینا ہے کس کو نہیں لینا ہے, اور باقی لوگوں نے بھی کرنا ہے کس نے جانا ہے کس نے نہیں جانا ہے. صحیح لیکن اس وقت جو پی ٹی آئی میں جو اس وقت اندر جو قیادت موجود ہے, جس میں اسد قیصر ہے, عاطف خان ہے, جنید اکبر ہے, یا اور وہ لوگ جو دیگر لوگ جو پارٹی کو انسائڈ آؤٹ جانتے ہیں, جو پارٹی کے نظریے کو جانتے ہیں, جو جانتے ہیں ورکرز کون ہیں, ہمارے ورکرز سے ملیں. یہ جو آئے ہیں یہ تو کرائے کی لیڈرشپ ہے, نہ ان کو کوئی لو لاس ہے پی ٹی آئی سے, نہ ان کا کوئی لو لاس کسی اور سے ہے, ان کی تو دکانیں چل رہی ہیں.
وہ کوئی مشہوری کے لیے کام کر رہا ہے، کوئی کس کے لیے کام کر رہا ہے، وہ جاتے ہیں خان صاحب سے شکایتیں لگاتے ہیں، جی وہ اس نے یہ کہہ دیا، اب وہ بتائیں جا کے کہہ رہے جی این ڈی او کا کورس اٹینڈ کر لیا، جس نے کورس اٹینڈ کر لیا وہ غدار ہو گیا. ہوں، بھائی خدا بالکل کے واسطے کیسے آپ یہ الزام، یہ دیکھیں نا بچکانہ باتیں. کیا ان چیزوں سے عمران خان کی رہائی کا کوئی تعلق واسطہ ہے؟ بالکل. کیا ان چیزوں سے کسی تحریک کا کوئی تعلق واسطہ ہے؟ کیا اس سے پاکستان کے مستقبل کا کوئی تعلق واسطہ ہے؟ عجیب کمال کی بات کر رہے ہیں. صحیح. سر جس وقت شاہ محمود قریشی صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی، فواد چودھری صاحب بھی ساتھ تھے، تو اس کے بعد ایک امپریشن آیا تھا کہ شاید آپ لوگ مل کے خان صاحب کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں، لیکن پھر بالکل خاموشی ہو گئی. دیکھیں ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہم کسی طرح شاہ محمود سے ملاقات کے بعد ہماری عمران خان تک رسائی ہو جائے اور ہم ان کو ایک پیغام دے سکیں کہ ٹیمپریچر نیچے لانے کی ضرورت ہے، لیٹس سٹ آن اے ٹیبل اینڈ اسٹارٹ نیگوشیٹنگ. لیکن وہاں سے کوئی ٹیمپریچر نیچے لانے والی کوئی بات آج تک ہوئی نہیں ہے. جو بالکل لاسٹ ٹویٹ بھی خان صاحب کی آئی تھی دیٹ واز ناٹ ٹیکن ویری ویل، اور اس میں بھی ہمیں پتہ چلا کہ جی وہ اندر ریکارڈنگ میں اور بہت کچھ ایسی چیزیں تھیں جو ٹویٹ پہ تو نہیں تھی لیکن اندر تھی. تو وہ ایک جو ہیٹریڈ والا جو معاملہ ہے نا وہ تھم نہیں رہا کسی طرح بھی. اگر بالکل. جب تک یہ رکے گا نہیں تب تک کوئی بات آگے مثبت طریقے سے بڑھ نہیں سکے گی. صحیح. سر اگر اوورآل سیاسی درجہ حرارت کی بات کروں تو حکومت تو لگ رہا ہے کہ 5 سال پورے کرے گی. پاکستان کا نام بھی پوری دنیا میں روشن ہوا ہوا ہے، ٹرمپ صاحب بھی ہماری تعریفیں کر رہے ہیں، فوج نے جنگ بھی جیت لی ہے. ڈو یو تھنک کہ کوئی سیاسی درجہ حرارت نیچے آئے گا، یا حکومت کو لگے گا کہ جی پی ٹی آئی والوں سے بھی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ خان صاحب کی ملاقاتیں بھی بند ہو گئی ہیں، عدالتی کارروائیاں بھی بند ہو گئی ہیں، پی ٹی آئی پہ پابندی لگنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، خان صاحب کو شفٹ کرنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، پارٹی آپس میں لڑ رہی ہے، تو کوئی پریشر تو پی ٹی آئی بلڈ نہیں کر پا رہی، تو سیاسی درجہ حرارت کس طرح سے نیچے آئے گا یا کچھ ٹھیک ہوگا؟ پی ٹی آئی نے حکومت پہ کوئی پریشر بلڈ نہیں کیا، زیرو پریشر. نہ وہ ان کو بجٹ کے اوپر کوئی پرابلم ہوئی ہے پاس کرانے میں، نہ ان کو اور کوئی چیز کا اندر ایشو آتا ہے. اپوزیشن کا کردار جو پی ٹی آئی کو ادا کرنا تھا پی ٹی آئی کرنے میں بری طرح ناکام رہی ہے. پی ٹی آئی کوئی ایسا پریشر بلڈ کرنے میں ناکام رہی ہے کہ حکومت عمران خان سے بات کرے. ان کی یعنی ریلیز عمران خان سے لے کے وہ عمران خان سے ملاقات کراؤ تک تو آگے ہیں. اب بالکل پتہ نہیں اس کے بعد کہاں تک جائیں گے وہ. تو صحیح. یہ تو ایوری ڈے ان کے نیچے سلپ ہوتی جا رہی ہے. کوئی ان کا ابھی بھی کوئی وے فارورڈ لائے ہمیں کوئی چیز مجھے بتا دیں. واٹ از نیکسٹ، واٹ از پی ٹی آئی ایمنگ ٹورڈ، کہ آگے کرنا کیا ہے کوئی صحیح. پتہ نہیں. سر اسی لیے تو آپ لوگوں سے ہماری نظریں آپ لوگوں کی طرف ہے کہ شاید پرانے جو لوگ ہیں، جو خان صاحب کے پرانے ساتھی ہیں، وہ کوئی صورتحال نکال لیں خان صاحب کی رہائی کے لیے. موجودہ قیادت سے تو ایسا کچھ نہیں لگ رہا. اب سر جو یہ قومی کانفرنس ہونے جا رہی ہے 20 اور 21 دسمبر کو، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی حکومت پہ پریشر بلڈ کر پائے گی، یا خان صاحب کے لیے کوئی آسانیاں پیدا ہوں گی، یا کوئی بات چیت ہو سکے گی؟ دیکھیں نا، میں آپ سے اگین وہی بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں، جو لیڈرشپ ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ کوئی پریشر بلڈ کر سکے یا وہ کوئی لائے عمل دے سکے. صحیح. جب لیڈرشپ اس قابل نہیں ہے تو وہ آگے کیا چیز کر سکے گی. تو ان کے 12 ہم نے چیزیں جو ہیں وہ ناکام ہوتے ہوئے دیکھی ہیں یا کسی بے وقوفی کی نظر ہوتے دیکھی ہیں. صحیح. سو آئی وش دیم آل دا بیسٹ کہ اگر وہ ٹیمپریچر نیچے لانے کے لیے کوئی عقل و فہم کی بات کرنا چاہتے ہیں اور کوئی راستہ ڈھونڈ رہے ہیں تو اللہ کرے کوئی راستہ ملے. صحیح. سر ان یور اوپینین ادر دین پالیٹکس، کہ اس وقت ملک میں کرپشن جو ہے وہ بہت ہے، آئی ایم ایف بھی بار بار کرپشن کی طرف اشارہ کرتا ہے، یہ کرپشن کیسے ختم ہوگی اور پاکستان کس طرح سے ترقی یافتہ ملک بن سکتا ہے؟ دیکھیں کرپشن تو پاکستان میں ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے. اب وہ بے انتہا بڑھ گئی. جو ابھی آئی ایم ایف کی رپورٹ کے مطابق جو کرپشن کے فگرز آئے فگرز آر مائنڈ باگلنگ. $20 بلین، پاکستان تو $1 بلین کے لیے اپنی پالیسی چینج کر لیتا ہے آئی ایم ایف سے قرضے کے لیے. $20 بلین کرپشن کی نظر ہوئے ہیں. اور ظاہر ہے وہ کون لوگ ہیں جو کرپشن کر رہے ہیں؟ یہی موجودہ حکومت، یہی پیپلز پارٹی، یہی پی ایم ایل این، یہی لوگ ہیں جنہوں نے یہ سارے پیسے اڑائے اور خراب کیا پاکستان کا نام. تو ان احتساب جو شروع ہوا ہے نا، مجھے امید یہ ہے کہ یہ احتساب یہاں رکے گا نہیں، بلکہ یہ ہر اس کرپٹ آدمی کے پیچھے جائے گا جو چاہے جوڈیشری سے تعلق رکھے، چاہے وہ پولیٹیشین ہو، حکومت میں ہو، اپوزیشن میں ہو، یا وہ کسی اور ادارے سے تعلق رکھتا ہو. صحیح. سر وہ بیوروکریٹ آج ہو. آپ نے کہا کہ سب پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کے بات کرنی ہوگی یا اکٹھے سب کچھ کرنا ہوگا. ڈو یو تھنک کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز اکٹھے بیٹھیں گی؟ کیونکہ آن ریکارڈ تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ اکٹھے ہیں، لیکن ان کے اندر بھی اختلافات ہیں. پی ٹی آئی نے تو اپنا ایک اسٹرانگ سٹینس رکھا ہوا ہے کہ کسی سے بات نہیں کرنی، بات وہاں کرنی ہے جہاں پہ ہوگی. یہ سب کس طرح سے اکٹھے بیٹھیں گے؟ اور یہ ایک ہم کہہ لیں کہ کوئی یہ خواب ہے، یہ خواب کس طرح سے پورا ہوگا کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز مل کے بیٹھیں اور ملک کے لیے کوئی بہتری ہو؟
یہ پولیٹیکل پارٹیز کا اس وقت اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی پی ٹی آئی کی یہ ضرورت ہے. تو پی ٹی آئی کو نہ کوئی انہوں نے وہ اپوزیشن الائنس بنا سکے، نہ وہ کوئی سیاسی جماعتوں سے بات چیت کرنے میں کامیاب ہوئے، اکیلے ہو گئے ہیں، دے آر آل الون. سو یہ تو پی ٹی آئی کی ضرورت ہے کہ اس اکیل کو ختم کرنے کے لیے وہ تمام سیاسی جماعتوں سے بات چیت شروع کریں اور ان کے ساتھ جائیں، بیٹھیں، بات کریں. سر بات وہ چیت کون کرے اب گا؟ تک کرنے میں آپس ناکام. میں لڑنے والی کی عادت بات چیت کرے گی کسی کے ساتھ؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اب تک وہ بالکل ہی ناکام نظر آئے ہیں. میری دعا ہے اللہ سے کہ یہ کامیاب ہو تاکہ کوئی معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں.